اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علۃ العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفتہ سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحومہ مغفورہ سیدہ عصمت بی بی، آپ سے التماس ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصاً اغفر للمرحومہ مرفورہ سیدہ عصمت بی بی واشرها مع الائمة الابرار بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام ولادت رسول خدا ہیں، ذکر مقدس پیغمبر اکرم جاری و ساری رہنا چاہیے۔ خداوند عظیم نے جو عظمتیں اس ہستی کے لیے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، ان کو ذکر کرنا ہمارے لیے باعث شرف بھی ہے اور باعث عبادت بھی ہے۔ یہ رحمتیں ہیں خداوند عظیم کی۔ ذکر پیغمبر کرنا خود رحمت ہے، اور وجود پیغمبر خداوند عظیم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اس کائنات میں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، خدا کہتا ہے پوری کائنات کے لیے۔ یہ کائنات کا وجود رحمت خدا ہے۔ لوگوں کو جو رزق مل رہا ہے، سانسیں مل رہا ہے، یہ سب رحمت خدا ہے۔ خدا کہتا ہے پوری کائنات کو میں نے اگر وجود دیا ہے، رزق دیا ہے، سانسیں دی ہیں، تو وجود پیغمبر کے صدقے میں عطا کیا جاتا۔ لہٰذا اس ہستی کے لیے، کسی نبی کے لیے خدا نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم نے اسے کائنات کے لیے رحمت بنایا، صرف پیغمبر اکرم ہے ان کے لیے فرمایا۔ کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بھیج کر کے احسان کیا ہے، صرف پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بھیج کر آپ پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے مؤمنین پہ احسان کیا ہے کہ اس رسول کو مؤمنین میں خدا نے بھیجا ہے۔ تو یہ وجود کتنا عظیم ہوگا،
کتنا مقدس ہوگا وجود پیغمبر کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، اور میں نے احسان کیا ہے کہ اسے کائنات میں بھیجا ہے۔ خدا احسان کے طور پر وجود پیغمبر کو کائنات کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں خداوند عظیم نے خود کمالات پیغمبر کو بیان کیا ہے۔ باقی نبیوں کے لیے خدا نے 2-3 لفظ ہیں جو ذکر کر دیے، کہا ہم نے نبی بنایا، ہم نے رسول بنایا، صدیق بنایا، حضرت ابراہیم کو کہا صدیق بنایا، صالحین میں سے قرار دیا۔ یہ الفاظ خداوند عظیم باقی نبیوں کے لیے ذکر کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر کا ذکر کرتا ہے خداوند عظیم پیغمبر کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کبھی کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طیب و طاہر نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر۔ یہ کس خاطر ہے؟ خدا نام کیوں نہیں لیتا ہے پیغمبر کا؟ سارے نبیوں کو نام لے کر کے خطاب کیا قرآن، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا شعیب، یا داؤد، یہ سب نبیوں کو خدا نام لے کر کے قرآن میں خطاب کر رہا ہے، لیکن پورے قرآن میں خدا نے کہیں پر پیغمبر کا نام لے کر کے خطاب نہیں کیا ہے، نام لے کر کے بلایا نہیں ہے۔ کس واسطے؟ یہ احترام پیغمبر ہے، یعنی اتنی عظمت ہے پیغمبر کی کہ خدا خود احترام پیغمبر کر رہا ہے۔ کتنی عظمت ہونی چاہیے، کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ خدا جو خالق ہے اور پیغمبر اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ احترام پیغمبر میں آ کر کے پیغمبر کا نام نہیں لیتا ہے، چونکہ نام لینا ادب کے خلاف ہے۔ لوگوں کو بھی منع کرتا ہے کہ دیکھو آ کر کے میرے پیغمبر کا نام نہ لیا کرو۔ جب تم نام لیتے ہو دروازے پہ کھڑے ہو کر تو میرے پیغمبر کا وہ احترام ادا نہیں ہوا۔ اگر نام لوگے تو ساتھ درود بھیجو، ورنہ میرے نبی کا نام نہ لیا کرو۔ لوگوں نے آ کر کے عرض کیا کہ کیسے بلایا کرے، خدا قرآن میں منع کر رہا ہے اور بہت بڑی سزا خدا نے قرآن میں ذکر کیا صرف بے ادبی سے نام لینے پہ۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو رسول اور اللہ کے آگے نہ جانا کسی لحاظ سے بھی، نہ بولنے کے لحاظ سے۔ محفل ہے، مجلس ہے، پیغمبر تشریف فرما ہے، کوئی سوال کیا جاتا ہے، کوئی بھی نہ بولے اگر پیغمبر موجود ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے جب نبی موجود ہے بولنے کا۔ چلنے کے لحاظ سے کسی کو حق نہیں ہے کہ نبی کے آگے چلے، اور ادب کے لحاظ سے کھانا شروع کرنا ہے، کسی کو حق نہیں ہے پیغمبر سے پہلے کھانا شروع کرنے کا۔ یہ آداب ہیں جو خدا خود سکھا رہا ہے۔ کسی نبی کے لیے خدا نے آداب نہیں سکھائے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کسی نبی کے لیے خدا نے نہیں کہا۔ لیکن پیغمبر کے لیے ایک ایک ادب پہ خدا کی نظر ہے۔ میرے نبی کے سامنے بولنا کیسے ہے، میرے نبی کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، اس حد تک خدا نے خیال رکھا ہے۔ تم آتے ہو، دیر تک بیٹھ جاتے ہو میرے نبی کے پاس، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، خدا کہہ رہا ہے تکلیف ہوتی ہے، اس واسطے کہ ادب یہ تھا حضور جب کوئی بیٹھتے تھے لوگ آ کر کے تو حضور 2 زانو بیٹھا کرتے تھے، نہ چوکڑی مار کر نہ پاؤں پھیلا کر کے، حضور ایسے نہیں بیٹھتے تھے۔ جتنی دیر بیٹھنا ہے 2 زانو بیٹھنا ہے۔ اب حضور واضح ہے انسان تھک جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حضور نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس اب اٹھ جاؤ محفل ختم ہوگی، نہ، بیٹھے ہیں جب تک لوگ بھی کہتے تھے کہ بیٹھے رہیں، حضور کی مجلس سے باتیں سن رہے ہیں۔ خدا کو کہنا پڑا کہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تم جب زیادہ دیر بیٹھتے ہو، نا، جب آتے ہو بات ختم ہو جائے فوراً اٹھ جاؤ میرے نبی کے پاس۔ اس حد تک خداوند عظیم اس ہستی کا خیال کر رہا ہے کہ تم زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، لہذا لا تقدم، آگے نہ بڑھ جایا کرو پاک پیغمبر پر۔ یہ جو خیبر کے بعد واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن برا ابن معرور، یہ بہت بڑے صحابی تھے، برا ابن معرور، یہ بہت بزرگوار تھے۔ یہ تو بالکل پہلے مہینے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی جب حضور پاک ہجرت کر کے آئے تھے، یہ برا تو فوت ہو گئے تھے، یہ بہت بزرگوار صحابی تھے۔ ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ خیبر میں، فتح خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے ایک ران کا بکرے کی بھنی ہوئی وہ لا کر کے پیش کی کہ یہ آپ کے لیے میں نے ہدیہ کے طور پر پیش کر رہی ہوں۔ حضور بھی تشریف فرما تھے، مولا علی بھی تشریف فرما تھے، یہ عبداللہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔
عبداللہ نے آگے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. مولا امیر نے منع کیا, عبداللہ یہ پاک پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے. ابھی پاک پیغمبر نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے, تم ہاتھ نہ بڑھاؤ. یہ عبداللہ ذرا تھوڑا مزاحیہ آدمی تھا, اس نے اس بات کو مزاح میں ٹال دیا. کہا یا علی, پاک پیغمبر یقیناً اس حوالے سے محسوس نہیں کریں گے اگر میں پہلے کھا لوں. حضرت نے پھر منع کیا, حضرت امیر نے کہا عبداللہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے یہ زہر آلود ہو, چونکہ یہودی عورت لائی ہے, ہو سکتا ہے یہ گوشت زہر آلود ہو, اگر پیغمبر کے بعد کھاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا زہر, اگر پیغمبر سے پہلے کھا لو گے تو یہ زہر اثر کرے گا تم پر. عبداللہ نے پھر مذاق میں یہ بات ٹال دی اور ایک لقمہ توڑ لیا. حضرت نے نہیں کھایا, ایک لقمہ توڑ لیا اور کھا لیا. اسی وجہ سے عبداللہ کی وفات ہو گئی, زہر اثر کر گئے, جو کہ پیغمبر نے نہیں کھایا تھا, زہر اثر کر گیا اور اس کی وفات ہو گئی. جنازہ تیار ہو گیا, انتظار کرنے لگے. رسول خدا کو عرض کیا گیا کہ آئیے جنازہ پڑھائیے عبداللہ کا. آپ تشریف لے آئے لیکن جنازہ شروع نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بسم اللہ شروع کریے. فرمایا میں علی کا انتظار کر رہا ہوں, جب تک علی نہ آ جائے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس لیے کہ علی کے ساتھ عبداللہ نے جو کلام کی تھی اس کی وجہ سے علی کے دل میں عبداللہ کے بارے میں ناراضگی پائی جاتی ہے. جب تک علی معاف نہیں کریں گے میں نبی جنازہ نہیں پڑھا سکتا اس کو. یا علی یا علی, علی تشریف لے آئے. حضرت نے کہا آپ عبداللہ کے بارے میں, کہا میں نے معاف کر دیا. جس وقت پاک پیغمبر جنازے کے بعد عبداللہ کے گھر گئے نا افسوس کروانے کے لیے, تو گھر والوں کو کہا کہ تمہیں بجائے اس کے کہ میں عبداللہ کے حوالے سے افسوس کرواؤں مبارکباد دینی چاہیے, اس لیے کہ جب روح آسمانوں پہ گئی نا عبداللہ کی, ملائکہ انتظار کر رہے تھے, یہ وہ ہے جسے علی نے معاف کیا ہے. خداوند عظیم نے, خداوند عظیم نے پاک پیغمبر اس طرح سے کہ اگر وہ زہر تھی اور حضرت لقمہ توڑ لیتے اور اس کے بعد کوئی بھی کہتا وہ زہر اثر نہ کرتا. خدا فرماتا ہے لا تقدم, میرے نبی سے آگے مت بڑھنا. اگلی آیت میں فرمایا کہ میرے نبی کے لا ترفعوا یا ایھا الذین, پھر وہی خطاب, وہاں پہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا, آگے مت بڑھنا. یہاں پہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو ایمان والوں نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اس طرح سے میرے نبی کو نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, صرف اس بے ادبی کی وجہ سے کہ میرے نبی کو نام لے کر کے بلا لو گے. تم جیسے تم عام لوگوں کو بلاتے ہو, میرے نبی کو بھی اگر اسی طرح بلاؤ گے سارے عمل باطل ہو جائیں گے. یہ عظمت پیغمبر ہے خدا کی نظروں میں, یہ مقام پیغمبر ہے کہ خداوند عظیم اس طرح سے ادب تعلیم دے رہا ہے. لوگوں کو میرے نبی کے سامنے بولنا کیسے ہے, میرے نبی کے لیے بیٹھنا کتنا ہے. خود پاک پیغمبر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. حتیٰ یہ جو شادیاں پیغمبر اکرم کی ہوئی, 11 شادیاں ہوئیں اور 2 خواتین چونکہ آ نہیں سکی تھی گھر میں, پہلے ختم ہو گیا تھا رشتہ, 9 بیویاں پاک پیغمبر کے پاس رہی ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قبیلے والے آ کر کے رشتہ پیش کرتے تھے, پاک پیغمبر نہیں منع کر سکتے تھے, قبول کرتے تھے, ان کے اخلاق کا تقاضا تھا. انک لعلی خلق عظیم, خدا نے کہا کہ تیرے خلق کا یہ تقاضا ہے کہ تو منع نہیں کر سکتا ہے. 9 بیویاں ہو گئی مختلف قبیلے والے, ہم رشتہ چاہتے ہیں پیغمبر سے, آئیے یہ خاتون کو قبول کریے. پاک پیغمبر قبول کر لیتے ہیں. خداوند عظیم کو قرآن میں منع کرنا پڑا کہ میرے نبی لا تحل لک النساء من بعد, اب کے بعد کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی سارے کام پیغمبر کے خدا خود کر رہا ہے. یہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ ہر کام خدا خود کرتا ہے. میں جو موجود ہوں, آپ دیکھیے کفار مشرکین آ کر کے گستاخیاں کرتے ہیں نبیوں کی شان میں. حضرت نوح کو کہا سفیہ ہے, دیوانہ ہے. خدا نے کہا قل یا قوم لیس بی سفاہۃ, جواب دو انہیں. نوح کو کہا جواب دو, میں پاگل نہیں ہوں. ابراہیم حضرت شعیب کو کہا جواب دو, میں دیوانہ نہیں ہوں, میں سحر زدہ نہیں ہوں, جادو زدہ نہیں ہوں. ہر نبی کو جب مشرکین آ کر کے گستاخی کرتے ہیں خدا کہتا ہے نبی سے کہ جواب دو انہیں کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو. عجیب بات یہ ہے کہ وہ نبی جو جیسے نوح جیسے نبی کو, شعیب جیسے نبی کو کہتا ہے کہ تم جواب دو انہیں, تم ویسے نہیں ہو,
جب پیغمبر اکرم کے خلاف یہی گستاخی آ کر کے مشرکین کرتے ہیں، خدا کہتا میرے نبی تو نہ جواب دینا، میں خود انہیں جواب دوں گا جو تیری گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے اسے نقل کیا ہے کہ میں جواب دوں گا میرے نبی۔ یہ ابو لہب نے گستاخی کی ہے، تبت یدا ابی لہب، میں اسے بد دعا دوں گا۔ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے تو میرے نبی کو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ایک لعین نے بہت زیادہ گستاخی کی، خداوند عظیم نے سورہ قلم میں 9 بری صفات اس کی ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ بڑا پست ہے، یہ بڑا بدنسل ہے، یہ بڑا خبیث ہے، یہ بڑا لعنتی ہے جو آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ یعنی 9 لفظ بولے ہیں خداوند عظیم نے، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، کوئی شخص اور اگر یہ لفظ بولے تصور نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک کا معاملہ اس طرح سے خدا نے قرار دیا ہے کہ یہ جو عظمتیں ہیں میرے نبی کی، اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کتنا عظیم ہے۔ نام پیغمبر ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، خدا نے کیا نام قرار دیا ہے؟ یہ جو اس میں گرامی ہے نا حضور پاک کا، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، خدا نے قرار دیا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس کی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جاتی ہے۔ میں بھی شریک حمد ہوں، اپنے نبی کی حمد کرتا ہوں۔ میں بھی شریک رحمتیں ہوں، اپنے نبی کے لیے رحمت اور درود بھیجتا ہوں مسلسل۔ یہ عظمت پیغمبر ہے، یہ مقام پیغمبر ہے۔ خداوند عظیم نے نبیوں کے لیے فرمایا ہے کہ میں نے نبوت جو دی ہے وہ آپ کے صدقے دی ہے سب نبیوں کو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ، میرے نبی جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال تو کریے۔ یہ کیسے خدا نبی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ سوال کریے نبیوں سے؟ جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں وہ تو سب پہلے گزر گئے تھے۔ معصوم سے پوچھا گیا ابن رسول اللہ، تفسیر ثعلبی میں موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کیسے پاک پیغمبر کو خدا نے کہا کہ نبیوں سے سوال کریں۔ کہا کہ شب معراج جب پاک پیغمبر گئے تھے آسمان پر، 4تھے آسمان پر، خداوند عظیم نے استقبال پیغمبر کے لیے سارے نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ 2 صفوں میں نبی کھڑے تھے۔ پاک پیغمبر جب وہاں پہنچے تو خدا نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے نبی یہ سارے نبی موجود ہیں، آپ ان سے سوال تو کریے۔ پاک پیغمبر نے وہاں پہ نبیوں سے سوال کیا تھا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، اور نبیوں مجھے جواب دو، کس شرط پہ تمہیں نبوت عطا کی گئی ہے، رسالت عطا کی گئی ہے؟ پیغمبر نے سوال کیا، سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، تیری رسالت کو مانا، علی کی ولایت کو مانا تو رسالت ملی ہے ہمیں۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر اکرم خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ادبنی واحسن تادیبی، میں وہ ہستی ہوں جس کی تربیت خود خدا نے کی ہے۔ اس کائنات میں اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی تربیت خدا نے کی ہو، صرف واحد ہستی ہے پیغمبر اکرم۔ کب تربیت کی خدا نے؟ عالم نورانیت میں، جب پیغمبر کا سب سے پہلے جابر نے سوال کیا تھا، جابر بن عبداللہ انصاری، کہ سب سے پہلے خدا نے کسے خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، جابر سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا تھا۔ 1000 سال خدا کے حضور میں پیغمبر کا نور تسبیح و تقدیس کرتا رہا، والحق ینظر الیہ، اور خدا نظر کرتا رہا نور پیغمبر پر۔ 1000 سال کے بعد خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ یا عبدی انت المرید و انت المراد و انت اول خلقی و آخر رسولی، اے میرے بندے تو ہی میرا مرید ہے، تو ہی میری مراد ہے، تو سب سے پہلی مخلوق ہے اور سب سے آخری رسول ہے میرے نبی۔ یہ تربیت اس طرح سے نور پیغمبر کی خداوند عظیم نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی میں جیسے چاہتا تھا نہ تو بالکل ویسا ہے۔ خدا راضی ہو جائے کسی بندے کی عبودیت پہ، یہ بڑی بات ہے۔ ہر نبی کہتا رہا کہ بارے الہ تیری عبودیت کا حق نہیں، خود پیغمبر نے بھی فرمایا ہے
کہ تیری عبودیت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن جس کی عبودیت پہ خدا راضی ہے اور خدا نے اعلان کیا وہ صرف پیغمبر اکرم ہے۔ یہ جو سورہ مزمل ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے نبی کم عبادت کیا کر۔ یہ کسی کو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا کہے کہ یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، آپ عبادت کم کیا کریں، آدھی رات، اس سے تھوڑا کم، اس سے ذرا زیادہ کر لیا کریں، زیادہ نہیں۔ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ عبادت نہ کیا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نبی کی عبادت پہ اس طرح تو راضی ہے کہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ عبادت کو کم کر دیجیے۔ نبی پاک کے لیے خدا نے ایک عجیب آیت ہے کہ میرے نبی، یہ چونکہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم نہیں ہوا، پیغمبر اکرم کے دنیا سے جانے سے رسالت و نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ جاری ہے قیامت تک کے لیے، رسالت جاری ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی تیری رسالت کا انکار کرنے والے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ یہ انکار کرنے والے ابھی بھی ہیں، بعد میں بھی آتے رہیں گے۔ آپ ان کو جواب میں کہیے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے نبی آپ فرمائیے کہ میری رسالت کے میرے پاس دو گواہ موجود ہیں، دونوں گواہ کافی گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ میری رسالت کا گواہ ہے۔ خدا نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک گواہ اپنا نام لے لیا کہ میں اللہ گواہ ہوں، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا ہے، دوسرے کی ایک صفت ذکر کی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ گواہ ہے میرے پیغمبر کی رسالت کا۔ اب یہ دوسری ہستی کون ہے کہ جس کے پاس خدا کہہ رہا ہے پوری کتاب کا علم ہے، اور خدا اپنے ساتھ گواہ کے طور پہ رسالت پیغمبر کا گواہ ذکر کر رہا ہے؟ چونکہ رسالت پیغمبر یہاں سے شروع نہیں ہوئی کہ جب آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تھا تب سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتابوں میں تو آپ پڑھ لیتے ہیں، بیان بھی کیا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد جب فرشتہ وحی آیا، جبرائیل آئے پاک پیغمبر کے لیے، وہ 5 آیتیں سورہ اقرا کی لے کر کے آئے اور جبرائیل نے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ پیغمبر نے فرمایا انا لست بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر کہا، پھر دبایا اس نے، نعوذ باللہ، پاک پیغمبر کو پکڑ کے اس نے خوب دبایا، بھینچا، پاک پیغمبر کے پسینے شروع ہو گئے، چھوٹ گئے پسینے۔ یہ آپ کتابوں میں سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ شان پیغمبر کی بہت زیادہ گستاخی ہے یہ بات کہنا کہ جبرائیل کچھ آپ کو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ نہیں، یہ اقرا پڑھانے کے لیے نہیں تھا، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، وہ پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اس کا کام تھا آیت کو پہنچانا نبی پر، نہ کہ پڑھانا نبی کو کچھ آ کر کے۔ وہ آتا تھا، باب جبرائیل پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ باب جبرائیل جو مسجد کے باہر ہے، دروازہ ہے، یہ اسی خاطر ہے، اس یاد کے لیے ہے تاکہ آپ کو احترام پیغمبر کی عظمت کا پتہ چل سکے کہ جبرائیل وہی لے کر کے آتا تھا تو اس دروازہ مسجد پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اجازت مانگتا تھا، جب اجازت ملتی تھی پیغمبر کی طرف سے تب داخل ہوتا تھا حضور پیغمبر میں، ورنہ یہ معمولی بات ہے وحی خدا لے کر کے آنا اور اس عظمت کو اٹھا کر کے لے آنا۔ یہ ایک ایک سورہ جب نازل ہوتا ہے، سورہ انعام نازل ہوا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ آئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی قرآن کا نازل ہونا۔ لیکن وہی قرآن لے کر کے جب جبرائیل جیسا فرشتہ آتا ہے تو خدا کا حکم ہے جبرائیل بغیر اجازت پیغمبر کے داخل نہ ہونا مسجد میں، یہ مقام پیغمبر ہے۔ لہذا جب داخل ہو جاتا تھا تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کانا یجلس بین یدیہ قعدۃ العبید، پیغمبر کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ پیغمبر کو اس طرح کرتا اور دباتا کہو پڑھو، پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آیت پہنچانے کے لیے آیا تھا، اس کا کام تھا آیتیں پہنچانا، پہنچا دیا۔ ہمارے پاس شاہد موجود ہے جو اس وحی میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا۔ مولا علی نے خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرمایا ہے کنت اراہ ولا یراہ غیری، غار حرا میں میں موجود تھا پیغمبر کے ساتھ اور میں دیکھ رہا تھا پہلی وحی کو نازل ہوتے ہوئے، میرے علاوہ کوئی پیغمبر کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ علی شاہد ہے، علی بیان کر رہے ہیں وہ کیفیت پیغمبر پہ کیسے وحی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کنت ارا نور الوحی والرسالہ،
वशममत रिह नबुव्वह वसमअत रन्नत शैतान। मैं नूर वही और रिसालत को नाजिल होते हुए देख रहा था, मैंने खुशबू नबुव्वत सूंघी थी, मैंने शैतान की चीखों को सुना था। मैंने पैगंबर से अर्ज किया था कि ये लईन चीख रहा है। पैगंबर ने फरमाया ये इसलिए चीख रहा है कि ये आज अपनी इबादत से मायूस हो गया है। जिस दिन रिसालत पैगंबर का ऐलान हुआ था शैतान मायूस हुआ था, जिस दिन विलायत अली का ऐलान हुआ था काफिर मायूस हुए थे। या अली या अलियौम याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, खुदा ने फरमाया था आज विलायत अली आ गई, काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। लिहाजा अली फरमाते हैं मैं देख रहा था, पैगंबर ने मुझे फरमाया या अली इन्नका तस्मअ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो मैं सुनता हूँ वो आप सुनते हैं, जो मैं देखता हूँ वो आप देखते हैं। तो अली उस कैफियत को बयान कर रहे हैं। जिब्राइल में ये जुर्रत कहा है, लिहाजा पहली वही इस कैफियत के साथ पैगंबर पे नाजिल हुई है। ये मकाम पैगंबर और अज़मत पैगंबर का इदराक नहीं है, नाम मुक़द्दस खुदा बंदे अजीम ने करार दिया है। छठे इमाम के एक सहाबी हैं अबू हारून मकफूफ, एक चंद दिन नहीं आए हजरत की खिदमत में। जब आए तो पूछा, अबू हारून आए नहीं थे, अर्ज किया कि खुदा ने मुझे बेटा दिया, मसरूफ रहा इसलिए आ नहीं सका। फरमाया नाम क्या रखा है? उसने कहा कि मैंने नाम मोहम्मद रखा है। जब ये नाम सुना 3 मरतबा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूही लहुल फिदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम, इतने ज़मीन पर झुके के करीब था पेशानी ज़मीन पर लग जाए। फरमाया इस नाम मुक़द्दस पे मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, अहले ज़मीन भी कुर्बान और अहले आसमान भी कुर्बान। जिस घर में यह नाम होता है रहमत खुदा सुबह भी बरसती है शाम भी बरसती है। ये अज़मत पैगंबर है। खुदावंद अजीम ने उसी नबी की रिसालत का गवाह अपनी ज़ात को करार दिया है और अली को करार दिया है। फरमाया जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो गवाह रिसालत पैगंबर है। यानी पैगंबर के जाने के बाद भी अगर रिसालत पैगंबर को साबित करना पड़ा तो सिवाय अली के और कोई साबित नहीं कर सकता है। रिसालत पैगंबर को समझना ज़रूरी है, मकाम पैगंबर को समझना ज़रूरी है, तब रिसालत पैगंबर को साबित कर सकते हैं। काफिर तो आते थे बाद में। एक छोटी सी बात है, आखिरी बात करता हूँ। एक छोटी सी बात है कि हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा है, उनका दौर है, बहरैन से खराज पहुँचा, खजूरें आई, कहा कि जिससे पैगंबर ने वादा किया हो वो मुझसे तलब करे मैं उसे अता करूँगा। एक साहबी खड़े हुए, कहा कि रसूल खुदा ने मुझसे वादा किया था जब ये खजूरें आएंगे अयोती यानी सलासा हुसैयात, 3 मुश्त भर खजूरें मुझे पैगंबर अता करेंगे। हज़रत ने फरमाया जनाब खलीफा अव्वल ने कि ठीक है तुम साहबी हो, चूँकि कह रहे हो हम मान लेते कि पैगंबर ने तुमसे ये वादा किया है, लेकिन मुश्किल पता है क्या है? पैगंबर ने जो वादा किया था वो अपनी मुश्त का किया था कि वो मुश्त पैगंबर हमें देंगे। हमें नहीं पता कि पैगंबर की मुश्त में कितनी खजूरें आती थी। हम अगर देंगे, कम हुई तो तुम्हारा हक मारा जाएगा, ज्यादा हुई तो बैतुल माल से चली जाएगी। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम तुम्हें अता कैसे करें। हजरत अबू बकर ने कहा कि अली को बुलाया जाए, वो अता करेंगे। जब अली आते हैं और कहा अली, पैगंबर ने इससे वादा किया था कि इसे 3 मुश्त भर खजूरें अता कर दे, आप इसे 3 मुश्त भर कर दें। अली ने मुश्त भरी, अता की। हजरत ने कहा कि गिनो। जब गिनी गई तो 60 खजूरें थी। दूसरी मुश्त भरी दी 60 खजूरें थी। तीसरी मुश्त भरी 60 खजूरें थी। इब्न असाकिर ने तारीख मदीना दमिश्क में इस रिवायत को नकल किया। इसके मुशाबे रिवायत खतीब कज़वीनी ने तारीख बगदाद में नकल की है। 3 मुश्त भरी, हर मुश्त में 60 खजूरें थी, अता कर दी। हजरत अबू बकर ने यह जुमला बोला सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल ने सच फरमाया है। पूछा गया कि क्या फरमाया है? कहा कि मैं और पैगंबर जब गार से निकले थे बगैर तमहीद के पैगंबर ने मुझसे फरमाया था कि या अबा बकर इन्ना कफ़ी व कफ़ा अली फिल अदल सवाऊ, मेरी हथेली और अली की हथेली अदल में बराबर रहा करती है हमेशा। कोई ऐसा होना चाहिए पैगंबर के बाद जिसको पैमाना पैगंबर करार दिया जा सके, ज़ात के लिहाज से भी और जिस्म के लिहाज से भी, ज़ाहिरी लिहाज से भी और बातिन के लिहाज से भी पैगंबर जैसा हमारे पास होना चाहिए पैगंबर के जाने के बाद। उसे खुदा ने कहा है कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, ये वो हस्ती है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, ये तुम्हारे लिए है। पैगंबर ने फरमाया लोगों मैं और मेरी आल इस उम्मत के लिए अमान है। ये आले पैगंबर अमान अहलो बैती अमान अहलिल अर्ज़ कमा अन्ना नुजुम अमान अहलिस समा, मेरी आल इस उम्मत के लिए अमान है। इस आल को
مسلمانوں نے پیغمبر کے فرمان کو کیسے سنا؟ پیغمبر نے کہا لوگوں میری آل سے محبت کرنا، حکم خدا ہے، لوگوں میری آل کا حق ادا کرنا۔ 9 ماہ تک مسلسل ایک صحابی نے دیکھا، 17 ماہ تک مسلسل ایک اور صحابی نے دیکھا، دروازہ فاطمہ پہ کھڑے ہو کر کے آیا تطہیر پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بار بار فضیلتیں بیان کی۔ لیکن جو آل پیش کی نا پیغمبر نے لوگوں کے سامنے، وہ سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں اور مارنے والے سب کو مسلمان تھے۔ عجیب بات، شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے، ایک کندھے پہ ایک شہزادہ اور دوسرے کندھے پہ دوسرا شہزادہ۔ اصحاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اٹھا لیتے ہیں، فرمایا نہیں، ان دونوں کو میں خود اٹھاؤں گا۔ پھر یہ کہا کہ انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خدایا ہر اس سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو۔ علی کے لیے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بی بی کے لیے فرمایا، یہ سب فرمان کس لیے تھے؟ اپنی امت کے لیے تھے۔ اب جب ظلم شروع ہوتا ہے تو وہ سب لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ پاک پیغمبر کے بعد نبی کی بیٹی صرف 95 دن زندہ رہی ہے۔ حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا البکاؤن خمسۃ، 5 لوگ ہیں جو اس کائنات میں بہت روئے، آدم، یعقوب، یوسف۔ سابقہ امتوں سے یہ 3 نبی فرمایا بہت روئے، یہ 40 سال روئے ہیں۔ اس امت سے سید الساجدین اپنے بابا پر 34.5 سال روئے ہیں۔ اور 5ویں ہستی جو بہت روئی ہے فرمایا فاطمہ بنت محمد، نبی کی بیٹی بہت روئی ہے۔ لیکن سوال ہے مسلمانوں، نبی کی بیٹی زیادہ نہیں روئی ہے، لمبی مدت نہیں روئی ہے، صرف 95 دن روئی ہے۔ کتنا رلایا نبی کی بیٹی کو کہ 95 دن کا گریہ برابر ہو جاتا ہے 40 سال کے گریہ کے ساتھ۔ بار بار کہتی تھی بابا سبت علیہ مصائب، بابا بہت بڑی مصیبتیں آئی آپ کی بیٹی پر، اگر دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ صرف اپنی مصیبتوں پہ نہیں روتی تھی، چونکہ پیغمبر نے بیان کیا تھا، ایک بیٹے میں کہا تھا کہ اسے زہر ملے گی، دوسرے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ یہ پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ یہ پیغمبر نے بی بی پاک کو بیان کیا تھا۔ اپنے بچوں کی مصیبت کو بھی دیکھ کے روتی تھی اور اپنی مصیبتوں کو دیکھ کے بھی مسلسل روتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب بھی بیٹے کہتے تھے نا کہ اماں دعا کرو، یہی کہتی تھی اللہم عجل وفاتی بار الہ، فاطمہ اور زندہ نہیں رہنا چاہتی ہے، مجھے جلد دنیا سے اٹھا لے۔ 95 دن کوئی عمر نہیں ہے، کسی تاریخ میں یہ موجود نہیں ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں فاطمہ مریض رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد مریض ہوئی اور 95 دن میں حال یہ ہو گیا تھا، اس جوانی میں 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی چل نہیں سکتی تھی، سر سفید ہو گیا تھا، موت کی خواہش کرتی تھی، بابا سے بار بار کہتی تھی بابا قد کانت بعدک انباء وحنبسا، بابا آپ کے بعد بہت بڑی خبریں ہو گئی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن واعظ و نصیحت فرما رہے تھے پیغمبر، حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے، حسن کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھایا، حسین کو بائیں زانوں پہ بٹھایا، پہلے حسن کے بوسے لینے لگے، جب حسن کو چوم رہے تھے تو لبوں کو چوم رہے تھے، جب حسین کی طرف رخ کیا نا تو حسین کے لبوں کو نہیں چوما، حسین کے گلے کو چومتے تھے۔ گئے حسین گھر، اپنی ماں سے کہا اماں میرے منہ کی خوشبو تو سونگے۔ بی بی نے سونگ کر کے کہا کہ بیٹا مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ کہا کہ اماں پھر کیا وجہ ہے؟ نانا حسن کے لبوں کو چومتے ہیں، میرے گلے کو چومتے ہیں۔ بی بی نے حسین کو ساتھ لیا، آئی اپنے بابا کی خدمت میں، سلام عرض کیا اور پوچھا بابا یہ فرق کیوں کیا؟ کہا بیٹی برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہا بابا آپ بیان تو کریں۔ کہا بیٹی میں حسن کے لبوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے حسن کو زہر ملے گی اور جگر میرے حسن کا کٹ کٹ کے منہ سے باہر گرے گا، اور بیٹی میں حسین کے گلے کو اس لیے چوم رہا تھا
کہ میرے بعد میرے حسین کا گلا کاٹا جائے گا 12 ضربوں کے ساتھ۔ جب یہ سنا نا ماں بہت روئی، کہا بابا مدینہ میں ہوگا یا مدینہ سے باہر؟ فرمایا بیٹی مدینہ سے باہر کربلا میں۔ دوسرا سوال کیا بابا آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں موجود۔ کہا علی؟ فرمایا نہیں بیٹی علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ اپنا پوچھا بابا میں؟ فرمایا نہیں بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گے۔ حسن کا پوچھا، فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ جب یہ سنا نا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، رو کر کے ایک سوال کیا تھا بابا من یغسلہ ومن یکفلہ، بابا یہ تو بتائیں کہ کون میرے حسین کو غسل و کفن دے گا؟ حسین نے رو کر کے، رسول نے فرمایا میری بیٹی تیرے حسین کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، تیرا حسین 3 دن تک لاش حسین کربلا کی ریت گرم پہ پڑی رہے گی۔ کچھ مرحلے کربلا میں ایسے ہیں جن پر حسین بہت روئے، آواز حسین کے رونے کی اس دن تک نہیں سنی گئی تھی، لیکن کچھ مقامات ایسے آئے کہ جس میں حسین بہت روئے ہیں۔ مختار کے پاس جب لوگوں کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا تھا نا، قاتلوں کو، ایک ابو خلیق قاتل ہے، اس کو جب لایا گیا تو مختار نے پوچھا تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا مختار میں بیلچہ داروں کا سردار تھا، ہمارا کام تھا زمین کو کھودنا۔ مختار نے ایک سوال کیا ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتوں کو سن کر روتے ہیں، تم بھی کہیں پر روئے تھے؟ تم تو کربلا میں موجود تھے، تم نے حسین کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، کہیں تم بھی روئے تھے؟ ابو خلیق نے کہا مختار ایک منظر ایسا تھا کربلا میں کہ صرف میں نہیں پورا لشکر شام رو رہا تھا حسین کی مظلومیت پر۔ کہا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا مختار جس وقت لاش علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھی، حسین لاش علی اصغر لے کر کبھی آگے جاتے تھے کبھی واپس آ جاتے تھے، اس مظلومیت حسین کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو علی اصغر کی شہادت حسین خود بھی برداشت نہیں کر سکے۔ تیر جو لگا تھا نا علی اصغر کو، یہ سنا تو ہے آپ نے کہ 3 بھالا تیر تھا، اس میں 3 خنجر لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ لفظ ہے قطعہ من الاذن الی الاذن من الورید الی الورید، اس تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا تھا، ایک علی اصغر کے گلے کو کاٹا تھا، دوسرا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو کاٹا تھا۔ جب حسین نے یہ حالت دیکھی تھی نا علی اصغر کی، برداشت نہ کر سکے، زمین پر بیٹھ کر خدا سے کہا تھا بارے الہ تو دیکھ رہا ہے میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا ہے۔ خدا نے آواز دی حسین میں نے علی اصغر کے پانی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب منظر یہ ہے کہ حسین لاش علی اصغر لے کر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی واپس آ جاتے ہیں، اس لیے کہ خیموں میں لے جاؤں گا، بیویاں برداشت نہیں کر سکے گی لاش علی اصغر کو دیکھ کر کے، حسین برداشت نہ کر سکے، لائے لاش علی اصغر، خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا، اور جب سروں کو شمار کیا گیا علی اصغر کا سر نہ ملا، اعلان کیا گیا جاؤ لاش علی اصغر کو تلاش کرو۔ لوگوں نے نیزے لے لیے، زمین کربلا پہ مار رہے ہیں، ایک نیزہ بلند ہوا، لاش علی اصغر بلند ہو گئی۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب